اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کیا مدینہ جانے کا الگ سے کوئی ثواب ہے؟ دیکھیں مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، اس کے ثواب ہونے میں بھی کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے، تو بہت بڑا ثواب ہے، چھوٹا ثواب نہیں، اور محبت کا تقاضا بھی ہے۔ ہاں عمرے اور حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے ڈائریکٹ مکہ چلے گئے اور عمرہ کر کے گھر واپس آ گئے تو عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح حج بھی مکہ میں ہی ہوتا ہے، حج کا بھی مدینہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے، اگر مدینہ نہیں گئے تو حج ادھورا ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ حج بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ مکہ میں جائیں، حج کے ارکان پورے کریں، اور عمرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا مکہ جا کے آپ عمرے کے ارکان پورے کریں۔ البتہ جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، مدینہ کی زیارت کے لیے اس لیے جاتا ہے کہ جب وہ اتنی دور آئے ہیں، پیسہ خرچ ہوا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری اور آپ کے مسجد نبوی کی نماز کا ثواب ہم کیوں ضائع کریں، ورنہ دوبارہ الگ سے آنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے تو وہ مدینہ کی بھی زیارت کرتا ہے، اگرچہ اس کا حج عمرے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ زیارت اس لیے کہ یہ ثواب ہم کیوں اس ثواب سے محروم ہوں۔ کیا اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، فرض تو نہیں ہے، لیکن بے مروتی کی بات ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور آپ باتیں کر رہے ہو۔ کچھ چیزیں واجب نہیں ہوتی لیکن بہت ہی غیر اخلاقی سی ہوتی ہیں، وہ بہت ہی ایک ادب کے خلاف اور سوء ادب سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ جو ہے گپے مار رہے ہیں، ہی ہا ہو لگا ہوا ہے، کچھ احترام ہوتا ہے اذان کا، تو اس لیے اذان کا جواب دینا چاہیے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ کیا پریشانی اللہ کی آزمائش ہے؟ جی ہاں، ہر پریشانی اللہ کی آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پہ پریشانی آتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے فمن صبر فلہ الرضا، جو اس میں صبر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے اور عذاب بن جاتی ہے۔ کیا اسلام میں ڈپریشن کا کوئی حل ہے؟ بھائی اسلام ہے ہی ڈپریشن کا علاج، اسلام نام ہی اس چیز کا، اسلام کہتے ہیں امن سلامتی میں لے آنا، آپ کو ہر مصیبت سے امن میں لے آتا ہے، بڑے بڑے غم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، اور اللہ نے ہمیں ڈپریشن سے بچنے کی دعا کیا سکھائی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہم پہ اللہ کی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ تو سفر میں آدمی کو کبھی بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، کبھی پائیدان پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے، یہ سوچ کے یار منزل پہ اتروں گا وہاں میرا ٹھکانہ ہے، لیکن اگر آپ اس بس اور ٹرین کو ہی اصل سمجھنا شروع کر دو تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے۔ تو اسلام نے ہی بتایا دنیا مسافر خانہ ہے، اور اس میں ہماری نہیں چلے گی، اس میں اللہ کی چلے گی، تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، اور اس صبر پہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھیں گے اتنے اونچے اونچے درجات ان کو ملیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نیکیاں کی نہیں ہیں، تو اللہ کہے گا فلاں مصیبت میں تو نے صبر کیا، فلاں میں تو نے صبر کیا، تو اس کا یہ اجر میں نے دیا ہے۔ تو انسان کہے گا کاش میں نے زندگی میں کوئی خوشی کبھی دیکھی نہ ہوتی، مصیبتوں میں ہی میں نے زندگی گزاری ہوتی۔ بہرحال اللہ سے دعا عافیت کی مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو خوشیوں بھری زندگیاں دیں اور ہر طرح کی آفتوں سے اللہ ہم سب کو محروم رکھے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی غم ہمارے قسمت میں لکھا ہو، اللہ نہ کرے، تو پھر اللہ ہمیں اس پہ صبر کی توفیق دے، کیونکہ ہم ہیں بہرحال کمزور، تو اس لیے ہمیں اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی نے جب صبر کے فضائل سنے نا کہ صبر پہ اتنا اجر ملتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے مصیبتیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ مجھے مصیبتیں دے اور صبر دے، تو نبی نے ان کو منع کیا، فرمایا اللہ سے مانگو نہیں مصیبت، کیونکہ ہم غلام ہیں، غلام ہمیشہ خوشیاں مانگتا ہے، تو یہ عبدیت کے خلاف ہے، تو اس لیے اللہ سے عافیت مانگو، کوئی ہاں غم مقدر میں ہو تو پھر اس پہ انسان کہے کہ اللہ صبر کی توفیق دے۔ پریشانی میں کیا رونا گناہ ہے؟ جو رونا خود بخود آ جائے وہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن گلے پھاڑ پھاڑ کے جیسے آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے اور پورے محلے کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے یہاں پہلی دفعہ زندگی میں کوئی غم ہوا ہے، باقی تو سارے غم پروف پیدا ہوئے ہیں، یہ بے صبری ہے۔ تبھی نبی نے فرمایا گریبان چاک کرنے والی پر لعنت بھیجی، آپ نے نوحہ کرنے والی پر لعنت بھیجی ہے، یہ سب چیزیں لعنت والے اعمال ہیں۔ پریشانیوں میں ہمیں صبر کا حکم ہے، ہاں غیر اختیاری طور پہ رونا ہر شخص کو آتا ہے، وہ معاف ہے، اور بلکہ وہ تو رحمت کا تقاضا ہے۔ مسجد میں موبائل استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز چیز اگر دیکھ رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن مسجد میں موبائل کا غیر ضروری استعمال بہرحال مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ کیا دعاؤں سے قسمت بدل سکتی ہے؟
دیکھیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بندے کو یہ مصیبت آنے والی ہوگی، لیکن چونکہ یہ دعا مانگے گا اس لیے مصیبت ٹل جائے گی. تو اس تقدیر میں دعا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دعا مانگے گا لہذا اس کی تقدیر بدل دوں گا میں. تو اصل تقدیر جو ہے تقدیر مبرم وہ کیا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی تقدیر بدلے گی. یعنی تقدیر بدلے کا مطلب جو وہ تقدیر جو عارضی تقدیر تھی وہ بدلے گی اس کی. تو اصل تقدیر ہے تقدیر مبرم، تو وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ اللہ کا علم ہے. تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی تقدیر میں بدل دوں گا. تو جو اللہ کا اصل علم ہے، جو اصل تقدیر ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. تو دعا بھی اسی کا حصہ ہے. کیا مقام ابراہیم پر نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے، لیکن آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن شاید آپ نہ ہوں. کیا حجاب صرف سر ڈھانکنا ہے؟ نہیں جناب، حجاب پورا چہرہ کور کرنا، جوان عورت کے لیے پورا چہرہ چھپانا لازم ہے. کیا مسلمان غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا، البتہ ویسے نفلی صدقات اس کو دیے جا سکتے ہیں. جنازے میں عورت جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، جنازے میں عورت نہیں جا سکتی، مردوں کا کام ہے جنازے پڑھ کے میت کو دفنانا. کیا رزق میں تنگی گناہوں کا اثر ہے؟ جی بالکل، یعنی گناہوں کا اثر ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو. بہت سارے صحابہ تھے جن کا جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے لیکن محدود رزق تھا ان کا، لیکن ان کو صبر کی توفیق ملی. ہاں، رزق کی تنگی ہو اور صبر کی توفیق نہ مل رہی ہو، واویلا ہو، شور شرابہ ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کا اثر ہے. کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے نا اور وہ گناہ کے سبب سے نہ ہو تو پھر اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. جیسے صحابہ کرام میں بہت سارے مفلسی میں تھے، فاقوں میں تھے، لیکن صبر کی توفیق مل رہی تھی ان کو. تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے. تو صبر کی توفیق نہ ملنا اس کی علامت ہوتی ہے کسی گناہ کا وبال ہے یہ. اور تقوی سے فراوانی پیدا ہوتی ہے رزق کی. فراوانی کا مطلب دل میں غنا پیدا ہو جاتا ہے اس کے، تو غریب ہو کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. کیا استخارے کا خواب کا جواب خواب میں آتا ہے؟ نہیں جی، استخارے کا جواب خواب میں نہیں آتا، کیونکہ استخارے میں ہم اللہ سے کچھ پوچھتے تھوڑی ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ جو بہتر ہے وہ مقدر کر دے. کیا عورت کو جنت میں اپنا شوہر ملے گا؟ جی اپنا ہی ملے گا، دوسرے کا شوہر اٹھا کے اللہ آپ کو کیوں دیں گے؟ بعض خواتین کو اپنے شوہر پسند نہیں ہوتے، وہ پھر ٹینشن میں جاتی ہیں کہ یہ والا کیوں ملے گا ہمیں. تو دیکھیں جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو اس لیے یہ ملے گا، لیکن آپ کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. اگر اس میں کوئی فالٹ تھا اس کی ریپیئرنگ ہو جائے گی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اور اگر یہ بندہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. ظالم لوگ کے لیے جنت تھوڑی ہے، جنت تو نیک لوگوں کے لیے. تو اس لیے اس ٹینشن میں نہ پڑیں، جنت کی فکر کریں، وہاں ہر خواہش پوری ہوگی. کیا حالت نفاس میں عورت کو اذان یا اقامت سننے پر جواب دینا جائز ہے؟ جی بالکل دینا چاہیے، چاہے حالت نفاس ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی نے وضو کے دوران صرف 2 اعضاء دھوئے اور باقی بھول گیا، پھر یاد آنے پر وہ اعضاء بھی دھو لیے تو کیا وضو درست ہوگا؟ جی ہاں، ہو جائے گا وضو. کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا حنفی فقہ کے مطابق جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے، لیکن عام معمول نہیں تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا جواب میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ جو صحابی نے فرمایا نا کہ میں نے فاتحہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اور بھی دیگر محدثین نے، ریفرنسز میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا، کیونکہ یہاں تو میں کا جواب دے رہا ہوتا ہوں، ایک روانی کے ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہوں کہ جب صحابی رسول کسی عمل کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، تو اس سے اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بھی شرعاً جائز ہے. ورنہ اگر یہ نبی کا معمول ہوتا تو کیوں صحابی رسول یہ بتا رہے ہوتے کہ یہ بھی سنت ہے؟ تو نبی نے اتنا پڑھا ہوتا کہ سب کو پتہ ہوتا. تو کبھی کبھار سورہ فاتحہ اگر نماز جنازہ میں پڑھ لی جائے دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام معمول یہ نہیں تھا. تو ریفرنسز کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ میں بعد میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. جو ہمارے حدیث پیش کی جاتی ہے نا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں نے فاتحہ سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو اس سنت سے اصطلاحی سنت مراد نہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ کوئی عمل صرف اس کے جواز کو بتانے کے لیے کہ شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس کے لیے بھی صحابی نے سنت کا لفظ استعمال کیا، اس کی مثالیں بھی دی انہوں نے. تو سنت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. عام معمول یہی تھا کہ آپ جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے
تبھی تو کسی صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا, عبداللہ بن عباس نے بتایا, اور بتایا بھی اس اسٹائل سے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جائز ہے. تو احناف بھی اس کو جائز کہتے ہیں, البتہ عام معمول اس کا نہیں ہونا چاہیے, اور جائز بھی دعا کی نیت سے, کیونکہ احادیث میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے, دعا کی نیت سے کبھی کبھار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.